ہم نے سنا تھا ان هناك نور فی پاکستان میں ایک نور ہے، ما رأينا هذا النور، فوالله اول مرة انا رأيت هذا النور فی وجهك الکریم، سلیم اللہ تیرے چہرے میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں۔ السلام علیکم، کیسے ہو دوستو؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جی دوستو، آپ ذرا دیکھیں اور سنیں شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ جب عرب لوگوں نے شیخ سلیم اللہ خان صاحب کے چہرے کو دیکھ کر تو کیا کہا، آپ ذرا دیکھیں اور سنیں شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو۔ صغائر میں میرے نبی نے فرمایا وضو آدمی وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، مسواک کرتا ہے، اس سے گناہ خود بخود دھل جاتے ہیں۔ صغائر تو ایسے ہی ہے، سمجھتا ہے، لیکن کبائر معاف نہیں ہوں گے۔ کبائر سے بچے، صغائر تو ویسے اعمال سے صغائر معاف ہو جائیں گے۔ کبائر دو قسم کے ہیں، کبائر کے لیے توبہ ضروری ہے، لیکن کبائر دو قسم کے ہیں۔ ایک کبائر حقوق العباد ہے، میرے پیسے آپ نے دبا کر کے لے لیا ہے، پیسہ میرا آپ نے دبا دیا، 1,00,000 روپے 2,00,000 روپے، اب تبلیغ اللہ کے راستے میں اللہ میری توبہ ہے، اللہ میں اس طریقہ پر نہیں کروں گا، تو جا 50 چلہ لگا دے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ حقوق العباد کو ادا کرنا ہوگا، حقوق العباد کو ادا کرنا ہوگا۔ آپ لوگ اردو سمجھتے ہیں؟ اس طریقے پر پتر کام نہیں ہوگا۔ حقوق العباد کے لیے نہ بولوں تو اچھا ہے، سمجھے؟ حقوق العباد، بلکہ آپ کو یہ بتائیں میں نے مسئلہ، سونے کا اتنا سا ٹکڑا ہے، چاندی کا اتنا سا ٹکڑا ہے، مولوی منظور نے لے کر کے ہڑپ کیا، تھوڑی دیر کے بعد مولوی منظور کو دل کا دورہ پڑا، مولوی منظور مر گیا۔ مثال سمجھا رہا ہوں، میرے مرنے کا ارادہ نہیں، سمجھے؟ ہاں مثال سمجھا۔ سونا آپ کا تھا، میں نے کھا لیا، مجھے دل کا دورہ پڑا، تھوڑی دیر کے بعد میں مر گیا، میرے بچوں نے مجھے دفن کر دیا، قبر میں دفن کر دیا۔ اس کے بعد آپ چلے گئے، کل نہیں پرسوں ترسوں خرسوں ٹھرسوں آپ چلے قاضی کے پاس، قاضی صاحب مولوی منظور یہ دو گواہ ہیں میرے کہ میرے سونے کا ڈلیا لے کر کے ظالم نے ہڑپ کیے۔ قاضی صاحب کہے گا شیخ الحدیث کی قبر کو کھولو اور حضرت کے پیٹ کو چیرو اور سونا نکالو اس سے، یہی فتویٰ ہے۔ جتنا بڑا شیخ الحدیث ہو، جتنا بھی پیر طریقت ہو، چاہے مدرسے کا شیخ الحدیث ہو یا راوند کا کوئی پیغمبر ہو، سمجھ شریع میں مسئلہ شرعی یہی ہے، آیا مسئلہ سمجھ؟ باقی اللہ کے حقوق بھی تو بندوں کے حقوق جو ہے نا آپ ادا کر کے دیں گے، ادا ہے جو واجب الادا ہے۔ اور اللہ کے حقوق دو قسم کے ہیں، بعض توبہ سے معاف ہوتے، بعض توبہ سے معاف نہیں ہوتے۔ آپ نے شرک کیا، خدا کو گالیاں دی، گالی دیتے آپ نے توبہ کر لیا، معاف ہو گیا، واہ بولو۔ 50 سال اللہ کو گالیاں دی، شرک بھی کیا، اب توبہ کیا، شرک معاف ہے۔ لیکن نمازیں آپ کی جو رہ گئی ہے قضا، جتنی بھی توبہ کر نمازوں کی قضا کرنی ہوگی وہ معاف نہیں ہے، یہ بھی سمجھ میں نہیں ہے۔ نمازیں آپ پڑھنی پڑے گی۔ رمضان کے آخر میں ہمارے کچھ حضرات ہیں، ہری پگڑی والے حضرات، وہ کہتے ہیں کہ امام صاحب 2 رکعت پڑھائے گا، درود شریف پڑھے گا، فلاں سورت پڑھے گا، قضاء عمری آپ کی پوری زندگی کی نمازیں معاف ہو جائیں گے۔ آپ کی نمازیں پوری معاف نہیں ہو جائیں گے، لیکن جو اس کے قرضے ہیں لوگ اس کو پیسے دیتے ہیں، الحمدللہ اس کے سارے قرضے معاف ہو جاتے ہیں۔ مولوی صاحب قرض دار ہوتا ہے، بیوی کی شاپنگ کے لیے جو کچھ اس نے مجھ کیا ہے تو لوگ بڑا پیسے دیتے کہ کسی نے 40 سال سے نماز نہیں پڑھی بالغ ہونے کے بعد، اور کسی نے 20 سال سے نہیں پڑھی، تو مولوی صاحب کہتے ہیں پیسے دے دو، ہم اس کو معاف کریں گے، آپ کے لیے کوئی ترتیب کریں۔ آپ کے انشاءاللہ نمازیں معاف نہیں ہوں گی، لیکن مولوی صاحب کا الحمدللہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، سمجھے؟ آدمی گیا بچے لینے کے لیے پیر صاحب کے پاس، ادھر سندھ میں گیا، سمجھے؟ دیکھا کہ پیر کاڑا ہے اور اس کا جو اصل مجاور ہے اس کے ہاتھ نہیں ہے، ہاتھ اس کے شل ہے، ایک ہاتھ شل ہے، اور اصل جو ان سے ملانے والے ہیں وہ بالکل نابینا ہے۔ جس گھوڑے پر سوار ہوتا ہے وہ گھوڑا بھی کاڑا ہے، سمجھے؟ گھوڑا بھی کاڑا، پیر صاحب بھی کاڑا، اس کا اصل جو مجاور ہے ہاتھ اس کے اللہ پر ہاتھ اور پاؤں بھی شل، اور دوسرا وہ نابینا۔ وہ کہے مکھے وری پٹ کیڑ وڑی ڈیندو، یہ مجھے کون سا بیٹا دے دے گا؟ پانی ہن جی حال تڑیس پر سمجھدار آدمی کہتے پیر کو دیکھو، گھوڑے کو دیکھو، مجاوری کو دیکھو، سارے اندھوا، وری مکھے پٹ ڈیندو، مجھے بیٹا دے دے گا۔ آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ ہماری حماقت نہیں ہے تو کیا ہے؟
سمجھے؟ جو صحیح پیر ہوتا ہے، پیر کو دیکھو کہ اللہ نے عبد القادر جیلانی کو اس مقام پہ خدا نے کیسے فائز کیا ہے۔ اگر آپ پیر کے وفادار ہیں تو عبد القادر جیلانی سے پتہ کرو، پیران پیر سے، کہ خدا نے یہ مقام، یہ عزت آپ کو کس طریقہ پر دی۔ وہ آپ کو بتائے گا کہ میں نے خود محمد کے جوتے سیدھے کیے، آپ بھی محمد کے جوتے سیدھا کرو۔ میں خود توحید کا قائل رہا ہوں۔ یہ اتنا سخت آدمی ہے عبد القادر جیلانی۔ غنیۃ الطالبین اگر آپ اس کی پڑھ لیں گے یا فتح الرحمانی آپ پڑھیں گے تو آپ حیران ہوں گے۔ اس کی تفسیر آ گئی ہے 5 جلدوں میں، تفسیر الجیلانی کے نام سے پہلی مرتبہ آئی ہے عبد القادر جیلانی کی، بہت بہترین تفسیر ہے۔ لیکن چونکہ حنبلی ہے حضرت اقدس، بڑے آدمی ہیں، حضرت کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ شرک، شرکیات، بدعات کے کتنے خلاف ہیں۔ تو آپ عبد القادر جیلانی کو دیکھو اور پیر نظام الدین کو دیکھو، جس کو بھی دیکھو، ان کی زندگیوں کو دیکھو کہ اللہ نے یہ مقام ان کو دیا محمد کے جوتے سیدھا کرنے سے۔ ظالم تم ان کے طریقہ، ان کے افعال، ان کے کردار کو اپنانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ قبر سے جا کر کے مانگتے ہو اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ پیروں کو نہیں مانتے، جتنا ہم پیروں کو مانتے کوئی بھی نہیں مانتا۔ خدا سے ہم لوگ کشتی نہیں کر سکتے۔ من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولیوں کو نہیں مانے گا میں اللہ اس سے کشتی لڑوں گا، میں اللہ خود اس سے لڑوں گا۔ سمجھے؟ ہم بزرگوں کو مانتے، ہمارے پاس بزرگ ہے، آپ بزرگوں کو پوچھتے، آپ کے پاس بزرگ بھی نہیں ہے، ہم بزرگوں کو مانتے۔ اللہ پاک نے علماء دیوبند کو یہ قریبی زمانے میں بزرگ دیے، اکابرین دیے۔ حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ خان صاحب، مولانا سرفراز خان بابا، یہ کہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بڑھ کر کے کون سا بزرگ ہوگا؟ مولانا عبدالکریم بیر شریف رحمۃ اللہ علیہ، امروٹ شریف رحمۃ اللہ علیہ، کون سا بزرگ آپ کو چاہیے؟ بحر العلوم ہے، علوم کے سمندر ہے جی، سمجھے؟ میں نے عرب کو دیکھا بخدا چمن کے اندر میں، کننا نسمع ان هناك نورا فی پاکستان، ہم نے سنا تھا ان هناك نورا فی پاکستان، پاکستان میں ایک نور ہے، ما رأينا هذا النور فوالله اول مرة انا رأيت هذا النور فی وجهك الکریم۔ سلیم اللہ تیرے چہرے میں پہلی مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں، بخدا میرے سامنے عرب نے کہا اول مرة رأينا هذا النور فی وجهك، آپ کے چہرے میں پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا۔ جی یہ محدثین تھے، اللہ آپ کا بھلا کرے، بڑے لوگ ہیں۔ بزرگوں کو ہم نہیں مانیں گے، خدا سے کشتی کریں گے۔ ہم لوگ اتنے پہلوان ہیں، اتنے دلیر ہیں، بزرگ کو اس طرح نہیں مانتے کہ جیسے کہ آپ کا طریقہ ہے۔ ان الذین تدعونکم من دون اللہ، جن کو تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، لن یخلقوا ذبابا، وہ مکھی بھی اللہ آپ کا بھلا کرے پیدا نہیں کر سکتے۔ مکھی کائنات میں ذلیل مخلوق ہے، سمجھے؟ بس حقیراً اے برادر دو چیز اندر دو چیز، مردم بے عشق در دنیا و در مبرز ذباب۔ میرے بھائی 2 مخلوق بڑے ذلیل ہیں، ایک مکھی جب پاخانے پر بیٹھ جائے بہت ذلیل لگتی ہے، دوسرا مولوی صاحب یا کوئی بھی ہو دنیا کے اندر اللہ کے عشق کے بغیر وہ بھی ذلیل ہے۔ بس حقیراً اے برادر دو چیز اندر دو چیز، 2 چیزیں 2 جگہوں میں بڑی ذلیل ہے۔ مکھی پاخانے پر بیٹھتے ہوئے ذلیل ہے، اور مولوی صاحب یا تبلیغی صاحب اللہ کا عشق اگر اس کے سینے میں نہ ہو، اس سے بڑا ذلیل کوئی نہیں ہے، وہ کوئی بھی ہو۔ اللہ کے عشق کے بغیر انسان اس طرح ذلیل ہے، مکھی جیسے ذلیل کی مثال دے رہا ہے، یہ بھی نہیں بنا سکتے۔